اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے اکٹھا کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی یہی چاہتا ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر زیادہ تر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کے من میں چکنی چپڑی باتیں دھوکا اور فریب دینے کے لیے ڈالا کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارا رب چاہتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، اتہ تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ جھوٹے بکواس کرتے رہیں۔ لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل اس سہاونے دھوکے کی اور جھکیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پورے وستار کے ساتھ تمہاری اور کتاب اوترت کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی اور سے ستیہ کے ساتھ اتری ہے، اتہ تم سندیہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کی درشٹی سے پورن ہے، کوئی اس کے آدیشوں کو بدلنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے نبی، اگر تم ان کے بہتیرے لوگوں کے کہنے پر چلو جو زمین پر بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے مارگ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف اٹکل پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ واستو میں تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے مارگ سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے مارگ پر ہے۔ کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا ماंس کھاؤ۔ ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ آخر کیا کارن ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال ووشتا کی استھتی کے سوا دوسری سبھی استھتیوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کا وورن وہ تمہیں بتا چکا ہے۔
अधिकतर लोगों का हाल ये है कि ज्ञान के बिना वे सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर पथभ्रष्ट करने वाली बातें करते हैं। इन सीमाओं से आगे बढ़ने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। ذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छिपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह कमाते हैं वे अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا ماंس نہ کھاؤ، ایسا کرنا سیما کا النگھن ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں سندیہ اور آکشیپ کی باتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم ان کے کہنے پر چلے تو یقیناً تم مشرک یعنی بہودیو وادی ہو۔ وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ ویکتی جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کو وہ پرکاش پردان کیا جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے بیچ زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس ویکتی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ ادھرمیوں کے لیے تو اسی طرح ان کے کرم سہاونے بنا دیے گئے ہیں۔ كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے اپرادھیوں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے چھل کپٹ کا جال پھیلائیں، واستو میں وہ اپنے چھل کپٹ کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا سندیش پہنچانے کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ سمے جب ان اپرادھیوں کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے یہاں اپمان اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اتہ یہ ستیہ ہے کہ جسے اللہ راہ سے لگانے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کی کلپنا کرتے ہی اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ مانو اس کی جان آسمان کی اور اڑی جا رہی ہے۔ اس طرح اللہ ستیہ سے بھاگنے اور اس سے نفرت کرنے کی گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ حالانکہ یہ مارگ تمہارے رب کا سیدھا مارگ ہے اور اس کے چنہ ان لوگوں کے لیے اسپشٹ کر دیے گئے ہیں
جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سنرکشک ہے اس صحیح ویوہار نیتی کے کارن جو انہوں نے اپنائی۔ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اس دن وہ جنوں ارتھات شیطان جنوں کو سمبودھت کر کے کہے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے تو پوری انسانی برادری پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ نویدن کریں گے، اے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس سمے کو آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے نشچت کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب تتو درشی اور سروজ্ঞ ہے۔ كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کے کارن جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس اوسر پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور اس دن کے پرینام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس سمے وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ ادھرمی تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ سدھ ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے نواسی ستیہ سے اپریچت ہوں۔ لكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون۔ ہر ویکتی کا درجہ اس کے کرم کے انوسار ہے اور تمہارا رب لوگوں کے کرموں سے بے خبر نہیں ہے۔ ربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ تمہارا رب نسپرہ یعنی بے نیاز ہے اور دیالوتا اس کی نیتی ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم میں اللہ کو ویوش کر دینے کی طاقت نہیں۔ یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ کرم کرتے رہو
اور میں بھی اپنی جگہ کرم کر رہا ہوں۔ جلدی ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ پرینام کس کے حق میں اچھا نکلتا ہے۔ ہر حال میں یہ ستیہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور چوپایوں میں سے ایک حصہ نشچت کیا ہے اور اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے ساجیداروں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے ساجیداروں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ساجیداروں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہی میں ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دھرم کو سندگدھ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، اتہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنے متھیا روپن میں لگے رہیں۔ قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت سرکشت ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، جبکہ یہ پابندی ان کی خود اپنی ہی گھڑی ہوئی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بوجھا ڈھونا حرام کر دیا گیا ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ مڑھا ہے۔ جلد ہی اللہ انہیں ان متھیا روپڑوں کا بدلہ دے گا۔ قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ تتودرشی ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو اگیان اور مورکھتا کے کارن قتل کیا اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اوید ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ سیدھا مارگ پانے والوں میں سے نہ تھے۔ هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ
اور انگور لتاؤں کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے طرح طرح کے کھادیہ پدارتھ پراپت ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے پیڑ پیدا کیے جن کے پھل روپ رنگ میں ملتے جلتے اور سواد میں بھن ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور سیما سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ سیما سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ من الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ پھر وہی ہے جس نے چوپایوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں پردان کی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ یہ 8 نر مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی جاتی سے اور 2 بکری کی جاتی سے۔ اے نبی، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں۔ ٹھیک ٹھیک گیان کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ من الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی جاتی سے ہیں اور 2 گائے کی جاتی سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ کیا تم اس سمے حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا آدیش تمہیں دیا تھا؟ پھر اس ویکتی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ سے جوڑ کر جھوٹی بات کہے تاکہ گیان کے بنا لوگوں کا غلط مارگ درشن کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا مارگ نہیں دکھاتا۔ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے نبی، ان سے کہو کہ جو پرکاشنا یعنی وہی میری اور سے آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا ماंس ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا مریادہ سے ہٹا ہوا یعنی فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو ویکتی مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بنا اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بنا اس کے کہ وہ ضرورت کی سیما سے آگے بڑھے تو نشچے ہی تمہارا رب کشماشیل اور دیاوان ہے۔ الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور جن لوگوں نے یہودی دھرم گرہن کیا ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور
حرام کر دیے تھے، اور گائے کی اور بکری کی چربی بھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل ستیہ کہہ رہے ہیں۔ إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب بہت ویاپک دیالوتا والا ہے، اور اپرادھیوں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ یہ مشرک یعنی بہودیو وادی لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ساجی نہ ٹھہراتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ستیہ کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی گیان ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف گمان پر چل رہے ہو اور نری کلپنائیں کرتے ہو۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر کہو، تمہارے اس ترک کے مقابلے میں ستیہ کو پہنچا ہوا ترک تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی اچھاؤں کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا سمککش بناتے ہیں۔ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور اپنی اولاد کو نردھنتا کے بھے سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جیو کی جسے اللہ نے آدرنیہ ٹھہرایا ہے ہتیا نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کا آدیش اس نے تمہیں دیا ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ
مگر ایسے طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر ویکتی پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنے کی اس میں سامرتھیہ ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ اپنے ناطے دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کی پرتجھیا کو پورا کرو۔ ان باتوں کا آدیش اللہ نے تمہیں دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ساتھ ہی اس کا آدیش یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا مارگ ہے، اتہ تم اسی پر چلو اور دوسرے مارگوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے مارگ سے ہٹا کر تمہیں بکھیر دیں گے۔ یہ ہے وہ آدیش جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، شاید کہ تم پتھ بھرشٹتا سے بچو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب پردان کی تھی جو بھلائی کی نیتی اپنانے والے انسان کے لیے نعمت کی پورنتا اور ہر ضروری چیز کا وورن اور پورے طور پر سنمارگ کی سوچنا اور دیالوتا تھی، اور اسرائیل کی سنتان کو اس لیے دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، اتہ تم اس کا انسرن کرو اور پرہیزگاری کی نیتی اپناؤ، اسمبھو نہیں کہ تم پر دیا کی جائے۔ تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے مارگ پر چلنے والے سدھ ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے ایک سپشٹ پرمان اور مارگ درشن اور دیالوتا آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس ومکھتا کے بدلے میں ہم بری سے بری سزا دے کر رہیں گے۔ ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا اب لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ کھلی نشانیاں سامنے آ جائیں؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ وششٹ نشانیاں پرکٹ ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے ویکتی کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا
يفعلون جن لوگوں نے اپنے دھرم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ ناتا نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے اپرادھ کیا ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے نبی کہو میرے رب نے نشچے ہی مجھے سیدھا مارگ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دھرم جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے ایکاگر ہو کر اس نے اپنایا تھا، اور وہ مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ کہو میری نماز، میری عبادت سے سمبندھت سارے طریقے، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ یعنی سارے سنسار کے رب کے لیے ہے۔ شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ جس کا کوئی ساجیدار نہیں، اسی کا مجھے آدیش دیا گیا ہے اور سب سے پہلے آگیاکاری ہونے والا میں ہوں۔ غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر آدمی جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی اور پلٹنا ہے، اس سمے وہ تمہارے متبھیدوں کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اونچے درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری پریکشا کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت کشماشیل اور دیاوان بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری اور اتاری گئی ہے، اتہ اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کا ادیشیہ یہ ہے کہ تم اس کے دوارا انکار کرنے والوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو جو کچھ تمہارے رب کی اور سے تم پر اتارا گیا ہے اس پر چلو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کا انوسرن نہ کرو، مگر تم نصیحت تھوڑے ہی مانتے ہو۔ وَكَم مِّن
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے سمے ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے سمے پر آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ واستو میں ہم ظالم تھے. لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اتہ یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں جن کی اور ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے سندیش پہنچانے کا دائتو کہاں تک پورا کیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. لنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. پھر ہم خود پورن گیان کے ساتھ سارا ورتانت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اور وزن اس دن بالکل ستیہ ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی سفلتا پراپت کرنے والے ہوں گے. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انیائے پورن ویوہار کرتے رہے تھے. لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ہم نے تمہیں زمین میں ادھیکاروں کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں جیون سامگری جٹائی، مگر تم لوگ کرتجتا تھوڑی ہی دکھاتے ہو. وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ہم نے تمہاری سنرچنا کا آرمبھ کیا، پھر تمہارا روپ بنایا، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس آدیش پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے آدیش دیا تھا؟ بولا میں اس سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے ادھیکار نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گرو کرے، نکل جا کہ واستو میں تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنا اپمان چاہتے ہیں. قال انظرني إلى يوم يبعثون. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال إنك من المنظرين. کہا تجھے مہلت ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر اور سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے زیادہ تر کو
शुक्र गुजार न पाएगा। وَلَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہا نکل جا یہاں سے اپمانت اور ٹھکرایا ہوا، وشواس رکھ کہ ان میں سے جو تیرا انوسرن کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، تو اور تیری پتنی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا من چاہے کھاؤ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی گپت اندریاں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس پیڑ سے روکا ہے اس کا کارن اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی پراپت نہ ہو جائے۔ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا ہتیشی ہوں۔ دلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس پیڑ کا مزہ چکھا تو ان کی گپت اندریاں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں اور وہ اپنے شریروں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور دیا نہ کی تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک نشچت اودھی تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور جیون سامگری ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اور کہا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی سنتان، ہم نے تم پر وستر اتارا ہے کہ تمہارے شریر کے گپت انگوں کو ڈھاکے اور تمہارے لیے شریر کی رکشا اور سوندرے کا سادھن بھی ہو، اور بہترین وستر پرہیزگاری کا وستر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے شکشا گرہن کریں۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کی سنتان، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح پرلوبھن پریکشا میں ڈال دے۔
जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उनके वस्त्र उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनके गुप्त अंग एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिलफ़हशाअ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। इनसे कहो अल्लाह बेहयाई का आदेश कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वे बातें कहते हो जिनके विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वे अल्लाह की ओर से हैं। अमर रब्बी बिलक़िस्त वअक़ीमू वजूहकुम इन्द कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। ऐ नबी, इनसे कहो मेरे रब ने तो सत्य और न्याय का आदेश दिया है और उसका आदेश तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो अपने धर्म को उसके लिए विशुद्ध करके। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि वयहसबून अन्नहुम मुहतदून। एक गिरोह को तो उसने सीधा मार्ग दिखा दिया है मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चिपक कर रह गई है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बदले शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया है और वे समझ रहे हैं कि हम सीधे मार्ग पर हैं। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ आदम की संतान, हर इबादत के अवसर पर अपनी सज्जा से सुशोभित रहो और खाओ पियो और सीमा से आगे न बढ़ो। अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ऐ नबी, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस सज्जा को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था और किसने अल्लाह की प्रदान की हुई पाक चीजें हराम कर दी। कहो ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खास तौर से उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ऐ नबी, इनसे कहो मेरे रब ने जो चीजें हराम ठहराई हैं वे तो ये हैं बेशर्मी के काम चाहे खुले हों या छिपे और गुनाह और सत्य के विरुद्ध ज्यादती और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को साझेदार ठहराओ जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके विषय में तुम्हें ज्ञान न हो कि वास्तव में उसी ने कही है। लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर समुदाय के लिए मोहलत की एक अवधि निश्चित है, फिर जब किसी कौम की अवधि पूरी हो जाती है तो एक घड़ी भर की देर और अग्रसरता भी नहीं होती।
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور یہ بات اللہ نے سرشٹی کے آرمبھ ہی میں اسپشٹ روپ سے کہہ دی تھی کہ اے آدم کی سنتان، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کا سدھار کر لے گا، اس کے لیے کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی دکھائیں گے، وہی دوزخ والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ پر مڑھے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے بھاگیہ کے لکھے کے انوسار اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پران گرست لینے کے لیے پہنچیں گے۔ اس سمے وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ پوجیہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے ورد گواہی دیں گے کہ ہم واستو میں ستیہ کا انکار کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ کہے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسان کے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں پرویش کرے گا تو وہ اپنے سے پہلے کے گروہ کو دھکارتا ہوا پرویش کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر پیچھے والا گروہ پہلے گروہ کے وشے میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو پتھ بھرشٹ کیا، اتہ انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں کہا جائے گا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم دوشی تھے تو تم ہی کو ہماری اپیکشا کون سی شریشٹتا پراپت تھی، اب اپنی کمائی کے پھل سوروپ عذاب کا مزہ چکھو۔ كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ وشواس کرو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی اسمبھو ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا پار ہونا۔ اپرادھیوں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ من جہنم مہاد ومن
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ بدلہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اس کے وپریت جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں اور اس وشے میں ہم ہر ایک کو اس کی سامرتھ ہی کے انوسار ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ان کے ہردیوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ملنتا ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ مارگ دکھایا، ہم خود مارگ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں مارگ نہ دکھاتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واستو میں ستیہ ہی لے کر آئے تھے۔ اس سمے آواز آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان کرموں کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے بیچ پکارے گا کہ اللہ کی پھٹکار ان ظالموں پر۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، جو اللہ کے مارگ سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت یعنی پرلوک کا انکار کرنے والے تھے۔ بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ان دونوں گروہ کے بیچ ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی اونچائیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے لکشنوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی اور پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں سملت نہ کرنا۔ نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ پھر یہ اونچائیوں والے لوگ دوزخ کے کچھ بڑے بڑے ویکتیوں کو ان کے لکشنوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ سامگری جسے تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اور کیا یہ جنت والے وہی لوگ نہیں ہیں جن کے وشے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی دیالوتا میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ ڈر ہے اور نہ رنج۔ نادى
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان ستیہ کا انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، اللہ کہتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی بھیٹ کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے گیان کے آدھار پر وسترت بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے مارگ درشن اور دیالوتا ہے۔ ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے انتظار میں ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب سوچنا دے رہی ہے؟ جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کی اپیکشا کی تھی کہیں گے کہ واستو میں ہمارے رب کے رسول ستیہ لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ لوٹا ہی دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی جگہ اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ واستو میں تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے راج سنگھاسن پر وراجمان ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے آدیش کے ادھین ہیں۔ ساودھان رہو، اسی کی سرشٹی ہے اور اسی کا آدیش ہے۔ بڑا برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پالن ہار۔ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ سیما کا النگھن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، یقیناً اللہ کی دیالوتا اچھے چرتر والے لوگوں کے قریب ہے۔
والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی دیالوتا کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی نرجیو بھوبھاگ کی اور چلا دیتا ہے، اور وہاں میہ برسا کر اسی مری ہوئی بھومی سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس نریکشن سے شکشا گرہن کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے گھٹیا پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آبھار ماننے والے ہیں۔ قد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک بھینکر دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح نے کہا اے قوم کے بھائیو، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں سارے جہان کے رب کا رسول یعنی سندیش واہک ہوں۔ بلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تمہیں اپنے رب کے سندیش پہنچاتا ہوں، تمہارا ہی تیشی ہوں، اور مجھے اللہ کی اور سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر آشچर्य ہوا کہ تمہارے پاس سوئم تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے دوارا تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں ساودھان کرے اور تم غلط نیتی اپنانے سے بچ جاؤ اور تم پر دیا کی جائے۔ كذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک نوکا میں سرکشت کر دیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور عاد کی اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط نیتی اپنانے سے پرہیز نہ کرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بدھی ہینتا میں گرست سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس نے کہا اے قوم کے بھائیو،
میں بدھیہینتا میں گرست نہیں ہوں، بلکہ میں سارے جہان کے رب کا رسول یعنی سندیش واہک ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ تم کو اپنے رب کے سندیش پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا ہتیشی ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر آشچर्य ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے دوارا تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں ساودھان کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا اترادھیکاری بنایا اور تمہیں خوب ہشت پشت کیا، اتہ اللہ کے چمتکاروں کو یاد رکھو، امید ہے کہ سفلتا پراپت کرو گے۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی بندگی کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ لقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی پرمان نہیں اتارا ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ آخرکار ہم نے اپنی دیالوتا سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کا کھلا پرمان آ گیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے روپ میں ہے، اتہ اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، نہیں تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یاد کرو وہ سمے جب اللہ نے عاد قوم کے بعد تمہیں اس کا اترادھیکاری بنایا اور تمہیں زمین میں یہ درجہ پردان کیا کہ آج تم اس کے سمتل میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو گھروں کے روپ میں تراشتے ہو، اتہ اس کی سامرتھ کے چمتکاروں سے اساودھان نہ ہو جاؤ اور زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون
لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واستو میں یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس سندیش کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے رب کے آدیش کا النگھن کیا اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واستو میں پیغمبروں میں سے ہے۔ أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا سندیش تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہارا بہت ہی چاہا، مگر کیا کروں کہ تجھے اپنے ہتیشی پسند ہی نہیں ہیں۔ لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے نرلج ہو گئے ہو کہ وہ اشلیل کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، واستو میں تم نتانت مریادہ ہین لوگ ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی پتنی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا۔ أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو ان اپرادھیوں کا کیا انجام ہوا۔ إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور مدین والوں کی اور ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کا اسپشٹ مارگ درشن آ گیا ہے، اتہ ناپ اور تول پورے کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واستو میں ایمان والے ہو۔ لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور زندگی کے ہر راستے پر بٹمار بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو بھیبیت کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے مارگ سے روکنے لگو اور سیدھے مارگ کو ٹیڑھا کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ یاد کرو وہ سمے جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس شکشا پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔